تو یہ سمجھ لیے ہمارا یہ بیٹھنا اور مراقبہ کرنا پہلی ذریعہ. اور کتنی خوشی کی بات ہے, آپ اگلے بار ماشاءاللہ سب حضرات کئی گھنٹوں گھنٹوں مراقبے کرتے ہیں, مگر اگلی بار جب مراقبے کے لیے بیٹھیں تو پہلے بیٹھتے ہی خوش ہو جائیے, اللہ آپ کی رحمت مجھ پہ متوجہ ہے اور اب آپ مجھ سے راز و نیاز کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں, میری تو ہستی کیا ہے, مجھے توفیق کس نے دی. یہ فقیر اپنی بات عرض کرتا ہے, جب بیمار پڑا ہوتا ہے تو سب پھوپا نکل گئی ہوتی, ہمت ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی. تو میرا کیا کہ انسان کا اپنا کیا کمال ہے, اس مالک وہی صحت بھی دیتا ہے, وہی توفیق بھی دیتا ہے. ہاں یہ سستی کا باعث نہ بنے کہ جی وہی حضرت نے کہا تھا وہی صحت دیتا ہے, وہی وہ سب کچھ دیتا ہے, اب میری چھٹی ہے, وہ سب کرے گا, قیامت کے روز میرا حساب بھی وہی دے گا. نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اللہ پاک کی محبت دیکھیں, اللہ پاک بار بار بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل آتی ہے, مگر میں کیا کروں. اللہ کی محبت میرے اور آپ سے کتنی شدید ہے کہ اللہ نے ہمیں مختصر انسان بنایا, پھر آپ سے کا امتی بنایا, پھر اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. کہتے ہیں نا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کا دوست ہے نا, تو وہ اصول دونوں طرف چلتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیرے دوست کے بیٹھ گئے, تو اس کا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہے. اور وہاں سے بھی یہی اعلان ہوتا ہوگا نا, اے میرے بندے تو میرے دوست کے پاس آیا ہے, تو نے میری دوست کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, تو اس کا مطلب ہے تو میرے دوست کا دوست ہے, یعنی میرا دوست ہے. اللہ کی رحمت الہی بہانہ میں جو ہے. تو یہ جو مراقبے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو توفیق ہو جاتی ہے, چاہے 1 منٹ کے لیے ہو جائے. اچھا یہاں بھی یہ خوش ہونے کی بات نہیں, حضرت نے تو خود 1 منٹ کہا تھا ماشاءاللہ. 1 منٹ ہو گیا, دیکھ لو بیگم تم ذرا گھڑی لگا کے جاؤ, میں بس 1 منٹ مراقبہ کر کے آتا ہوں. نہیں, مگر واقعی یہ اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے آپ کو. چاہے ایک شیطان 1 کروڑ خیالات آپ کو نیگیٹو ڈالے, ڈونٹ وری. وہ ڈال ہی اس واسطے رہا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ تو اس کا پرائیویٹ چینل اللہ سے کھل گیا جو فرشتوں پہ بھی نہیں کھل رہا. اب تو اس کے اللہ سے راز و نیاز. جب انسان اس مراقبے میں قوت حاصل کر لیتا ہے اور یہ سلوک طے کر لیتا ہے, تو اس کو یہ چینل, اس کی بینڈ وڈتھ بڑھ جاتی ہے. یہاں ماشاءاللہ سب یہ اصطلاح سمجھ رہے ہوں گے, کمپیوٹر کی وہ ہے, اس کی بینڈ وڈتھ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ڈیٹا کھٹ 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 جاتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ ہم انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جاتا تھا قسمت کے ساتھ لینڈ لائن پہ, تو ویب پیج کوئی کھولنا ہوتا تھا, PIA کا پیج کھولنا ہے تو 3 دن میں جہاز نکل جاتا تھا, پیج بعد میں کھلتا تھا. آج کیا ہے کہ یہاں آپ نے کلک کیا نہیں, ادھر اس کا جواب آیا نہیں. کیا ہے, بینڈ وڈتھ بڑھ گئی. بہن ہماری بینڈ وڈتھ اللہ سے ایسے ہی ہے. کنیکشن ہو گیا, پہلے بھی کنیکٹڈ تھا انٹرنیٹ, اب بھی انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے, صرف اس کی بینڈ وڈتھ بڑھانے کی ضرورت ہے نا. جب آپ مراقبے میں بیٹھ جائے, چاہے 1 کروڑ آپ کو خیالات آ رہے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں. شیطان پریشان ہو گیا, نفس پریشان ہو گیا کہ یہ اللہ کی, اب تو اس کی, یہ تو اللہ تک پہنچ گیا, اس کو تو اس کا اللہ مل گیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم سب اس بات کے متلاشی ہمیں اللہ مل جائے. آپ مراقبے میں بیٹھے تو اللہ مل گیا نا. جب سب غیر چھوٹ گیا, یہاں تک کہ فرشتے بھی چھوٹ گئے, یہ ذکر فرشتوں کو بھی نہیں کھولا جا رہا, تو اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں, میرے بندے یہ تو اب تو ہے اور میں ہوں. کتنا قوی کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا ہو گیا. آپ اپنی بینڈ وڈتھ بڑھاتے جائیے اور فائدہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے راز و نیاز حاصل کرتے رہیے. اللہ کے خزانوں تک ایکسیس حاصل کرتے جائیے. میں تھوڑا کمپیوٹر کی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں.
جو لوگ نیٹ ورکنگ سے واقف ہوں، اور شاید بھائی مجھے بتائیں گے اگر میں غلط ہوں، اور جہاں نیٹ ورک کسی کمپنی میں لگا ہوتا ہے تو ایڈمنسٹریٹو رائٹس، جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نیٹ ورک کا، کہ کس ٹرمینل پہ کون سا یوزر کہاں تک استعمال کر سکتا ہے. کمپیوٹر پہ سب بیٹھ جاتے، ایکسیس سب کو حاصل ہے. 500 آدمی ہیں کمپنی میں، 500 کے پاس سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، مگر ایکسیس رائٹ ہر کا الگ ہوتا ہے. پہلی نعمت کہ ایک آدمی اس ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو گیا. امین بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر لائن کے آدمی سے پوچھ کے لینا چاہیے، یعنی باہر جا کے کمپیوٹرائز فتویٰ ایشو کر دیں. تو آپ پہلی یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کو ساری انفارمیشن پہ بیسک ایکسیس مین نیٹ ورک میں آ گیا. اب اس کا معنی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا جڑ گیا، اب آپ کنیکٹڈ ہو گئے. اب پھر اس میں جب آپ محنت کرتے ہو، آپ اپنی کمپنی میں محنت کرتے ہو، آپ کا پہلا لیول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کا، یہ شخص اکاؤنٹس کا آدمی ہے، اس کو صرف اکاؤنٹس دکھائے جائیں گے، وہ بھی یہ اس لیول کے پروفٹ اینڈ لاس نہیں دیکھ سکتا، یہ کرنٹ ڈیبٹ کریڈٹ جو دن کے ایکشنز ٹرانزیکشنز ہیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور یہ ریڈ اونلی رائٹس ہیں، اس کو یہ دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. نہ یہ کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں ڈیٹا انٹری کر سکتا ہے، اس میں کچھ اپنی عمل حرکت ڈال نہیں سکتا. وہ آدمی ترقی کرتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں سینئر ہوتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں اچھا اب اس کو یہ اختیار ہے کہ اب یہ ڈیٹا انٹر بھی کر سکے. اب یہ اس کو اختیار ہے کہ یہ تو صرف ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن اس کو نظر آ رہے تھے، اب اس کو منتھلی بیلنس شیٹ بھی نظر آ جائے، مہینے کی چیزیں بھی نظر آ جائیں. مزید وہ ترقی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی اچھا اب اس کو ایکسیس اکاؤنٹس پہ بھی تھی، اب اس کو پروڈکشن پہ بھی اس کے کمپیوٹر میں ایکسیس دے دی جائے، یہ پروڈکشن بھی دیکھ لے گا، اس کے کمپیوٹر پر نظر آئے گی. اب وہ کیا ہے، بندہ وہی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کام وہی کر رہا ہے، مگر اس کے ایڈمنسٹریٹو رائٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ پاک اسی طرح جب آپ یہ مراقبے میں لگ جائیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایڈمنسٹریٹو رائٹس بڑھا دے گا. سفر آپ نے جس وقت آپ بیٹھ گئے، آپ کا کام شروع ہو گیا، چاہے کتنے ہی خیالات آئیں. کیونکہ سب سے زیادہ فقیر کو یہی دشواری آتی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو اتنے خیالات آتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. مگر اگر آپ یہ سوچیں کہ جو خیالات آ رہے ہیں نہیں آنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مگر کیونکہ ہمیں پریکٹس نہیں ہے. اچھا دوسرا ہم یہ کرتے ہیں 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، 15 منٹ کا مراقبہ. اب پہلے 1 منٹ یہ سوچ لیجئے، پہلے جو میں نے بات کی کہ یہ جب میں بیٹھا ہوں مراقبے میں تو دس از دا ٹائم کہ اللہ پاک مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ مجھے پرائیویٹ چینل کھول دیا ہے. یار اب تو اپنی باتیں منوانے کا وقت ہے. جب اللہ اتنا متوجہ ہے جس وقت مجھ پہ، میں اس کے دروازے پہ جاتا ہوں، اس کے دروازے پہ جاتا ہوں، مجھے بزنس کے ایشو ہیں، مجھے اپنے کاروبار کے ایشوز ہیں، مجھے اچھے رشتے کے ایشو ہیں، ہوتے ہیں لوگوں بہت سارے ایشوز ہیں نا، اور ہیں یہ انسانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اس کو نہ کہہ دیں جس نے سب کچھ کرنا ہے، اور مزید میں آپ سے عرض کروں، کیوں نہ اس کو اس وقت کہیں کہ جب اس کی رحمت ہم پہ متوجہ ہو، جب اس کی رحمت ہم پہ انتہائی متوجہ ہو. بھائی جب مراقبے میں بیٹھے ہو تو اس کا مطلب اللہ نے پرائیویٹ چینل کھول دیا اور اللہ کی رحمت انتہائی متوجہ. اب اس سے بھی آپ کو ایک اور بات آگے نہ بتا دوں، آپ کے اس پہ اعتراض آئے گا ایک، حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ دل میں اللہ 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 کرو، وہ باقی باتیں، وہ بزنس کے پرابلم اور وہ رشتے کے پرابلم، یہ سارے کہاں چلے گئے؟ ہاں جی وہ تو ٹائم آپ نے کاٹ دیا، وہ تو باہر کر دیا آپ نے. پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی باتیں، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے یہ سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے. یہ مراقبہ وہ چیز ہے
جو آپ صرف صحیح انداز میں اور صحیح نیت سے اگر صحیح نیت سے بیٹھنا کیا کہ اللہ میں تیرے لیے تیری محبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، بس آپ بیٹھ گئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ پہ جو حال آیا تھا، آیا ہے، آئے گا، آپ سے زیادہ وہ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کو جو تکلیف ابھی ہے آپ تو صرف اس کی رفع کے لیے بات کرتے ہیں نا کہ اللہ یہ تکلیف مجھ پہ حالیہ ہٹ جائے. ارے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، یہ قلب اللہ سے جڑ جائے گا، اس کی رحمت کے تم نیچے ہوگے تو وہ نہ صرف تمہاری حالیہ تکلیف دور کر دے گا، وہ تمہاری آئندہ آنے والی تکالیف بھی بلا مانگے دور کر دے گا. اللہ اکبر. اور کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان، صرف بیٹھ جانا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالی نے ایک بیان میں بڑا عجیب مثال بیان کی. ہاں ہم مراقبہ بھی کرتے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اچھی بات ہے، جس سے نہیں ہو رہا وہ یہ تو ضرور کرے مگر سمجھے بات. حضرت جی نے یہ فرمایا کہ ایک موتی ہے جو 20 فٹ نیچے تالاب میں پڑا ہوا ہے، ایک تیراک ہے وہ چھلانگ مارتا ہے 10 فٹ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر مارتا ہے چھلانگ 10 فٹ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، پھر مارتا ہے 10 فٹ واپس آ جاتا ہے. آپ بتائیے یہ موتی تک پہنچے گا؟ چاہیے 50 مرتبہ کر لے. اور ایک تیراک ہے وہ ایک ہی چھلانگ مارتا ہے مگر 40 فٹ نیچے یا 20 فٹ نیچے جا کے موتی لے آئے گا نا، اس کو مل جائے گا. اچھا اس مراقبے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ فائدہ تو آپ کو فوراً شروع ہو گیا، آپ بیٹھ گئے، فائدہ قوی، اللہ کی رحمت کامل آپ کو مل رہی ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو پھر خیالات سے نہیں گھبرائیں گے. مگر ہوتا کیا ہے بعین آپ جن حضرات نے ٹرین سے یا ایون گاڑی سے سفر کیا ہو کراچی سے باہر کا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کراچی شہر سے گاڑی پہ نکلے، راشد منہاج روز کی بلاکیج، شور، پی پاں، سوراب گوٹ پہ پہنچے، بہت پی پاں پی، تھوڑا سا آگے گئے، ٹول پلازا آ گیا، ہارن کم ہو گئے، گاڑیاں کم ہو گئی، ٹول پلازا تھوڑا کراس کیا اور کم ہو گئے، آس پاس آبادی کم ہونا شروع ہو گئی، تھوڑا اور آگے گئے، آبادی اور آنا، کیونکہ یہاں تک کہ نوری آباد کراس کر لیا، اس کے بعد بالکل سکون. تو ہمارے ساتھ بعین وہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری گاڑی کراچی کین اسٹیشن سے نکلی ہے، آس پاس کا شور سب، ظاہری بات ہے انسان ہے اپنے دن کے حالات سے کیوں نہیں متاثر ہوگا، یہ اٹ از آل بٹ ہیومن. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ تو ایک سوچ تو ہوتی، مگر آپ تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر یہ خیالات آئیں گے، آپ کوشش کرتے رہے تو آپ وہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ نوری آباد کراس کر لیں گے. نوری آباد کراس کر لیں گے، خود بخود آپ فوکس میں چلے جائیں گے. پھر مراقبے میں اس قدر دوست بتاتے ہیں کہ استغراق ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ایک عجیب قسم کی نیند ہوتی ہے. اچھا شیطان عجیب انداز میں بھٹکاتا ہے لوگوں کو، یہ بھی ایک مشکلات ہے بہت کہ حضرت ہم تو اس میں سو جاتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مراقبے کا حصہ ہے، یہ مراقبے کا حصہ ہے. اور میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ عام نیند ہوتی جیسے آپ رات کو سوتے ہیں، یا بے انتہا ایک سرور اور سکون کی کیفیت کی ہوتی ہے؟ جی بے انتہا سکون کی ہوتی ہے. بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم نہ یعنی اندر سے کانشیس ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ صبح ہے یا شام ہے، پہلا سبق تھا یا 10واں سبق تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور کانشیس ہے. حضرت ہم تو ایسی غفلت میں چلے جاتے ہیں، غفلت میں نہیں جاتے، وہ استغراق میں انسان چلا جاتا ہے. یہ ایک روحانی کیفیات میں آگے، اور اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے. میں کیفیات کے بہت خلاف بات کرتا ہوں مگر بہرحال یہ محمود ہے، یہ ہوتی ہیں. مراقبوں میں نیند بھی آ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سکینہ جب اللہ کے ساتھ، آپ خود سوچئے جس وقت ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے کیسی اس کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ ہر چیز سے ناآشنا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب
انسان مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے نا اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو ایک ایسا سرور اس کو ہوتا ہے کہ آس پاس ہر چیز سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. آپ نے بعض اوقات یہ منظر ایئرپورٹ پہ دیکھے ہوں گے, کسی کا بھائی یا عزیز بہت عرصے بعد باہر سے آ رہا ہے, یورپ امریکہ سے آ رہا ہے, 10 سال بعد 15 سال بعد, یا بیٹا ہے سال بعد 2 سال بعد پڑھنے گیا ہے واپس آیا ہے, تو ماں ایئرپورٹ پہ آرام سے کھڑی ہوگی کونے میں, اچانک اس کا بیٹا آئے گا, وہ فوراً, اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہاں اتنا مجمع کھڑا ہوا ہے, کیسی میں سب مجھے دیکھیں گے, میں اچھی لگوں گی بری لگوں گی, اس وقت اس کو احساس سب ختم ہو جاتے ہیں, آس پاس اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں, نان ایگزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مراقبہ کیسی بڑی نعمت ہے. تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا وہ عمل ہے جو خود بخود آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے, خود بخود آٹومیٹک. اسی واسطے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مجدد صاحب کہتے ہیں, میں نہیں, مجدد صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں نا کہ آسن بھی ہے, عالیہ بھی ہے, اقرب بھی ہے, سہل بھی ہے. اقرب ہے, قریب ہے, اللہ تک پہنچانے والا ہے. جیسے بندہ پلین میں یوں کھٹ کر کے پہنچ جاتا ہے نا, تو یوں کھٹ کر کے اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں نا نقشبندیہ سلسلے والے خفیہ انداز سے پہنچا دیتے ہیں. بہرحال بات پتہ نہیں کہاں, وہ تو کم کھانے سے نکلی تھی اور پتہ نہیں اس سے پیچھے کہاں نکلی تھی. میں مختصر یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک آدھ لقمہ چھوڑ دو, مگر ہمارے یہاں مجاہدہ کیا مجاہدہ ہے, اور سب سے ٹف مجاہدہ نقشبندیہ سلسلے کا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ کھانے پینے کا مجاہدہ اور ریاضتیں اور چلے, آپ مشائخ چشت میں دیکھیں گے بہت چلے, بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, کہیں آپ نے سنا ہوگا نماز معکوس اور چلے اور عجیب عجیب چیزیں اور مجاہدات. ہمارے ہاں کچھ نہیں. مگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا مجاہدہ ہمارے یہاں ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے, جو بظاہر میں کوئی بڑی چیز نظر نہیں آتی. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, آپ نے سنت کی نیت سے سیدھا پیر اندر کرنا ہے. آپ بتائیے اس کو کوئی بڑا مجاہدہ بڑا کام کہے گا؟ مگر جو استقامت سے یہ کام کر رہا ہے اور ہر عمل میں وہ سنت کا پیروی کر رہا ہے, ہر عمل میں, یہ آسان کام نہیں ہے. استقامت کے ساتھ سنت پہ چلنا, اور شیطان کو سب سے بھاری چیز پڑتی ہی یہ ہے, کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہی سنت ہے. باقی سارے مجاہدات کر کے آدمی کیا حاصل کرتا ہے کہ سنت پہ استقامت, اور یہاں ہمارا بنیادی مجاہدہ یہ سنت پہ استقامت ہے. باقی سلاسل میں آخرین میں مراقبہ بتاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہنے کی نا. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی انتہا ان کی نقشبندیوں کی ابتدا ہے. اس کا ایک دلیل یہ بھی بتا دی کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھ لینا کہ جی ہم نے نقشبندی سلسلے میں آ گئے تو ماشاء اللہ ہم بڑے بڑے دوسرے سلسلوں کے اکابر سے آگے آ گئے. نہیں, ایسی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ وہاں جو انتہا میں بتاتے ہیں ہمیں ابتدا میں وہ مراقبہ بتا دیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ مراقبہ.